عرصہ دراز سے ہم کشمیریوں کو جو ہے وہ غلام بنا رکھا ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر ڈال دی. اپنی عیاشیاں ان کی دیکھیں آپ, ان کے گھروں میں لگے ہوئے اے سی دیکھیں اور گھروں میں بیٹھے رہیں. ایک فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ آپ لوگ اس گورنمنٹ کو بجلی کے جو بلز ہیں وہ بالکل جمع نہ کروائیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جب آپ بجلی کے بلز جمع نہیں کروائیں گے تو دیکھنا یہ آپ کے پیروں میں آ کے پڑیں گے. لیکن اگر تشدد کا راستہ اپنایا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم لوگ پھر کس طرح سے رسپونڈ کیا کرتے ہیں. تو آپ جو بازار میں نہیں آ سکتے, جو دھرنے میں نہیں آ سکتے, سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ اپنے بجلی کے جو بلز ہیں ان کو بالکل بھی جمع نہ کروائیں کہ جب تک یہ معاملات ہمارے حل نہیں ہوتے. اور انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے اور یہ ساری چیزیں اب ان کے گلے پڑیں چلے. لیکن چونکہ وہی بات ہے, کرسی پیاری ہے, عیش و عشرت کی زندگی پیاری ہے, ٹھیک ہے, مراد پیاری ہیں, اور ان کو کسی طور پہ بھی عوام کا جو ہے وہ خیال نہیں رہتا کہ ان لوگوں کو بار بار آزمایا جا چکا ہے. تو میں, چونکہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, میں پہلے تو آپ تمام سیاسی جماعتوں سے آپ مستعفی ہوں اور پھر سٹیج پہ آ کے آپ بات کریں. عوام جو ہے بھرپور آپ کے ساتھ رہے گی. تو میں کہتا ہوں کہ اب اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے, ان لوگوں کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے. جب وہ الیکشن کے دنوں میں آپ کے پاس ووٹ کے لیے پہنچے تو آپ ان سے ضرور سوال پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ جب ہمارے بجلی کے بلات بہت زیادہ تھے, ہم آٹے کی لائنوں میں دھکے کھا رہے تھے, تو اس وقت آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بجلی کے اللہ صاحب میں باقی سارے ساتھی جتنے بھی, میں سب کے نام تو نہیں گنوا سکتا, ان کی سر بہت محنت ہے, انہوں نے بہت کام کیا. انجمن تاجران جو آج مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن تھا اور یہ ایک پتہ جو ہے وہاں سے نہیں توڑا گیا, تو اب جب یہ کام کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے نتائج بھیانک ہوں گے. لیکن ابھی پرامن ہیں, اگر ہمیں چھیڑا گیا تو اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبدالغفار, آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ ٹی وی. اور ناظرین, آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی اہم ایشو جو گزشتہ رات پورے آزاد کشمیر میں واقع ہوا, اس پر ہم بات کریں گے. گزشتہ رات حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے جتنی بھی عوامی ایکشن کمیٹیز تھی ان پر ان کے تمام نمائندگان کو گرفتار کیا گیا. جتنے بھی وہ شرکاء تھے ان میں سے جو ان کے قائدین تھے ان کو گرفتار کیا گیا. اسی ضمن میں حجیرہ کے اندر بھی جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس کے جو بھی عہدیداران تھے ان میں اکثر کو گرفتار کیا گیا. اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے, اور میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب محترم زاہد حنیف صاحب. سماجی کارکن ہیں, اس طرح کی تحریکوں کا حصہ بھی رہتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے, ان سے ہم جانیں گے. تو زاہد صاحب, سب سے پہلے یہ جو مزاحمتی تحریک جس کو کم و بیش 150 دن ہو چکے تھے یا قریب 150 دن, تو اس پر اچانک حکومت کی طرف سے اس طرح دعویٰ بولنا اور گرفتار کرنا, آپ ان تمام گرفتاریوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غفار صاحب, پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو عوام کی بہتری کے لیے یا عوام کی جو مزاحمتی تحریک ابھی چل رہی ہے ہمیشہ آپ پیش رہیں. اس پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے تو سر دیکھیے, ایک طویل عرصے سے لوگ ایک تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور بڑے پرامن طریقے سے آزاد کشمیر کے اکثر شہروں میں یا گاؤں میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ دھرنا جو ہے وہ ایک عوامی یعنی جو حقوق غصب کیے جا رہے تھے اس حوالہ سے یہ موجود تھے. تو رات کو اصل میں اب یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, یعنی یہ جو جتنے بھی ہمارے دوست تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آخرکار حکومت کی طرف سے کوئی تو اقدام کیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی انتہائی ایک غلط پالیسی تھی. جو پالیسی میکرز تھے انہوں نے یہ غلط پلان کیا اور اب ان کو جان چھڑانا مشکل ہوگی. دیکھیے آج آپ پورے آزاد کشمیر میں, بلکہ رات کو ہی آپ دیکھ لیں, آپ میڈیا سے اٹیچ رہتے ہیں, کہ کتنی جگہوں پہ لوگ جو دھرنا انہوں نے اکھاڑ پھینکا, کوٹلی کے مقام پہ آپ دیکھ لیجئے لوگوں نے فوراً آ کے اس کو
जो है वो कंटिन्यू रखना शुरू कर दिया था। और इसी तरह से हजीरा में भी और बाकी जगहों पे भी दोस्त मौजूद थे, लेकिन वो एक हर जगह की अपनी अपनी जो प्लानिंग्स थी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस अमल की मैं मजम्मत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी साज हैं और उन्होंने ये गलत कदम उठाया है, और ये सारी चीज़ें अब उनके गले पड़ेंगी। अच्छा ज़ाहिर साहब, अगर देखा जाए तो अवाम के तमाम तर मुतालबात हुकूमत से ही होते हैं या रियासत से होते हैं। रियासत एक मांग की हैसियत रखती है, बजाय इसके कि इनके मुतालबात आकर यहाँ सुने जाएँ, तो कोई इन हुकूमत के हुकूमती मेम्बरान यहाँ पर आएँ, इनके मुतालबात सुने, मानना या ना मानना ये बात की बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये भी एक तरह की ज़्यादती है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके पास आया ही नहीं मुतालबात सुनने के लिए? जी गफ़ार साहब, आप देख लें, आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि आज 5 माह होने को हैं और कोई हुकूमती नुमाइंदा ना सिर्फ हजीरा में बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जहाँ कहीं भी इस तरह के जो तहरीक थी, जो लोग बैठे थे, उनके पास कोई नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गफलत, और मैं अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करूं कि ये नालायकी है। इन लोगों को तो इस तहरीक में हरावल दस्ते का काम करना चाहिए था, इनको आगे आना चाहिए था ताकि लोग इनके पीछे चलें। लेकिन चूँकि वही बात है, कुर्सी प्यारी है, ऐशो इशरत की ज़िंदगी प्यारी है, ठीक है, मरात प्यारी हैं, और इनको किसी तौर पे भी आवाम का जो है वो ख्याल नहीं रहता। और फिर आपके प्लेटफॉर्म से अगर मैं ये ना कहूँ इस सवाल के मतलब जवाब में कि इन लोगों को बार बार आजमाया जा चुका है, तो मैं, चूँकि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, मैं कभी भी किसी जमात में नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये बात कहने में मैं हक़ बजानिब हूँ कि जो लोग 70 सालों से आलाकार हैं, जो इन जमातों का हिस्सा रहे हैं, तो वो आज बेशक तकरीरें करें माज़रत के साथ, लेकिन आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं। पहले तो आप तमाम सियासी जमातों से आप मुस्तफ़ी हों और फिर स्टेज पे आके आप बात करें, आवाम जो है भरपूर आपके साथ रहेगी। तो मैं कहता हूं कि अब इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए, इन लोगों के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। ये वोट लेने आते हैं तब हम ढोल बजाते हैं, इनके सामने डांस करते हैं, लेकिन ये लोग 5 साल के बाद आके आपकी जो कोई घर में जो कोई जनाजा हुआ होगा वो ताज़ियत करेंगे, ठीक है, 5 साल पहले जो बेचारा दुनिया से चला गया उसकी ताज़ियत करेंगे, कुछ और मतलब आपको जो है वो दाद रसी करेंगे। तो आवाम को इनके चुंगल से अब निकलना चाहिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, जैसा बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि आवाम के अंदर अब शऊर तो एक हद तक पैदा हो चुका है, लेकिन अब इस हद तक शऊर पैदा करना होगा कि जो भी अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, जब वो इलेक्शन के दिनों में आपके पास वोट के लिए पहुँचे तो आप उनसे ज़रूर सवाल पूछें, उनसे पूछें कि जब हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा थे, हम आटे की लाइनों में धक्के खा रहे थे, तो उस वक्त आपने हमारे लिए क्या किया, बिजली के लिए आपने हमारे लिए क्या किया, हम खुद बिजली प्रोड्यूस करते हैं, आपने बिजली में टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए हमारे लिए क्या किया। क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं आवाम का वोट लेकर आवाम के मसाइल हल करने के लिए आवाम तक जाते हैं, ना कि अपना स्टेटस को एंजॉय करने के लिए। ज़ाहिर साहब, आज का जो एहतजाज हुआ बहुत शानदार एहतजाज हुआ, बहुत बड़ी तादाद में हजीरा के लोगों ने उसमें शिरकत की, सिविल सोसाइटी ने, तलबा ने, इस हवाले से आज के जो एहतजाज हुआ है इस पर आप क्या तज्ज़िया करें? जी गफ़ार साहब, मैं समझता हूँ, चूँकि मैंने अभी मीडिया से मेरा मतलब जो सोशल मीडिया पे मैं इतना नहीं गया चूँकि हम मसरूफ़ थे। मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे जो हमारे एक्शन कमेटी के सदर हैं ज़हूर साहब, वाजिद साहब हैं, तला साहब हैं, बाकी सारे साथी जितने भी, मैं सबके नाम तो नहीं गिनवा सकता, इनकी सर बहुत मेहनत है, इन्होंने बहुत काम किया। अंजुमन ताजरान जो आज मुकम्मल तौर पे शटर डाउन था और ये आवाम जो थे उनके साथ थे, ताजर भी साथ थे और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग वहाँ पे मौजूद थे। और सुनने में आया है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में रावला कोट, मुजफ्फराबाद, अब्बासपुर, कोटली, जहाँ जहाँ पे मतलब कश्मीरी अवाम थे, उन्होंने भरपूर रद्द अमल ज़ाहिर किया और ये होना भी चाहिए था। आप मुझे बताएं, एक बंदा चौक में 5 माह से बैठा है, वो अपने हुकूक की और अपने जो उसके जो इस रियासत के बासी हैं उनके हुकूक की बात कर रहा है, जो बेजा टैक्सीज़ हैं, जो ज़ालमाना टैक्सीज़ लगे हुए उनकी बात कर रहा है। तो उसको किस आइन के तहत, किस कानून के तहत आप जो है वो हवालात में बंद कर सकते हैं? तो आज लोगों ने बता दिया और मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म की वसातत से ये कहना चाहूँगा कि ये अंदिया है
یہ انڈیکیٹر ہے, یہ تھریٹ ہے ان گماشتوں کے لیے کہ جنہوں نے عرصہ دراز سے ہم کشمیریوں کو جو ہے وہ غلام بنا رکھا ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر ڈال دی. اپنی عیاشیاں ان کی دیکھیں آپ, ان کے گھروں میں لگے ہوئے اے سی دیکھیں, اور لان کے اندر بیٹھ کے بھی جب وہ میٹنگ کرتے ہیں تو باہر اے سی لگے ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ جو بجلی پروڈیوس کر کے آپ کو دیں, پانی ہمارا ہے, ریسورسز ہمارے ہیں, سارے کا سارا جو سرسبز و شاداب علاقہ ہے وہ ہماری اس کشمیر کی دھرتی سے وہ پانی گزر کے جاتا ہے. تو آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں, اور پھر نالائکی ہے ہمارے حکمرانوں کی جو یہاں پہ جو ٹاؤٹ بنے بیٹھے ہیں, ان کی نالائکی ہے کہ یہ ہمارے مطالبات وہاں پہ پیش نہیں کر سکے, اور یہاں آ کے چکنی چپڑی باتیں. مجھے بتائیں غفار صاحب, یہ جو ہمارے پی ایم صاحب نے باتیں کی ہیں راولہ کوٹ میں, ہجیرہ میں, یا یہ وہاں بیٹھ کے مظفر آباد کے ایوانوں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں, یہ دل بہلانے کے لیے کافی ہیں؟ یہ کوئی جاہل, کوئی بیوقوف آپ کی بات پہ کنونس ہوگا, کوئی پڑھا لکھا اور باشعور کشمیری آپ کی بات سے کبھی کنونس نہیں ہونے والا. اور یاد رکھیں, یہ آپ کے ایوانوں تک پہنچیں گے, ہم آپ کے ایوانوں تک پہنچیں گے, آپ کا گریباں ہوگا, ہمارا ہاتھ ہوگا, ہم آپ کو گھسیٹ کے باہر لائیں گے اور عوامی راج قائم ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اب اسی طرف یہ جا رہا ہے, لیکن پر امن طریقے سے ہوگا, پر تشدد طریقے سے نہیں ہوگا. لیکن اگر تشدد کا راستہ اپنایا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم لوگ پھر کس طرح سے رسپونڈ کیا کرتے ہیں. زاہد صاحب, پرامن پہلے بھی ہم رہے ہیں, جتنے بھی یہ دھرنے کے شرکا تھے, کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں کہ کوئی ایک گملہ تک ٹوٹا ہو. جی بالکل. کئی بار مطلب ہے دھرنے سے اٹھ کر احتجاج ہوا تو کہیں پر کوئی وائلیشن نہیں ہوئی. لیکن اب رات کو یکایک حکومت کی طرف سے بغیر مذاکرات کیے اس طرح کا کام, اس طرح کی ایکٹیویٹی کر دینا یقیناً سمجھ سے بالا تر ہے. اگلا مستقبل کا کیا لائے عمل موجود ہے؟ جی میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا سر, آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ہجیرہ میں دھرنا ہے, چنار کے درخت کے تلے ہمارے دوست جو ہے 5 ماہ سے بیٹھے, ایک پتا نہیں ہلا, ایک پتا جو ہے وہاں سے نہیں توڑا گیا. تو اب جب یہ کام کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے نتائج بھیانک ہوں گے, لیکن ابھی پرامن ہیں. اگر ہمیں چھیڑا گیا تو اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو جو آپ نے پوچھا ہے سر, لائے عمل کی جہاں تک بات ہے, یہ چونکہ ایک مرکزی کمیٹی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی جو مرکزی بنی ہے, کل میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو کل پلندری میں تمام آزاد کشمیر کی جتنی بھی کمیٹیز ہیں ان کا اجلاس رکھا گیا ہے. وہاں سے کوئی جو ہے فارمولہ, کوئی لائے عمل جو ہے وہ آگے دیا جائے گا, چونکہ جتنی بھی کمیٹیز ہیں یہ جوائنٹلی مل کے آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد کسی نتیجہ پہ پہنچتی ہیں. تو میرے خیال میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو بھی تجویز دی جائے گی وہ انشاءاللہ پرامن ہوگی. اور میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں کہتا ہوں دھرنے ختم ہو جائیں غفار صاحب, میں کہتا ہوں لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں. ایک فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ آپ لوگ اس گورنمنٹ کو بجلی کے جو بلز ہیں وہ بالکل جمع نہ کروائیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جب آپ بجلی کے بلز جمع نہیں کروائیں گے تو دیکھنا یہ آپ کے پیروں میں آ کے پڑیں گے, اور آپ کو آپ کا من مانا ٹیرف ملے گا, اور تب جا کے ان کی جو ہے وہ عقل ٹھکانے آئے گی. تو آپ جو بازار میں نہیں آ سکتے, جو دھرنے میں نہیں آ سکتے, سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ اپنے بجلی کی جو بلز ہیں ان کو بالکل بھی جمع نہ کروائیں کہ جب تک یہ معاملات ہمارے حل نہیں ہوتے. اور انشاءاللہ یہ ہماری جد و جہد جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. جی بالکل, انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی اور انشاءاللہ کامیابی سے بھی ہمکنار ہوگی. ناظرین, آج ہم نے جو آج کے کرنٹ ایشوز تھے ان پر بات کی. انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. جو مزید ایشوز جو ہیں جو جنم لیتے ہیں ہر روز, روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. زاہد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, مجھے اور میرے مہمان زاہد حنیف کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.